یہ مہینہ ذی الحج کا ہے اور اس مہینے کا بھی اہتمام کیجیے. اس میں بڑی عظمتیں ہیں اور بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتیں رکھی ہیں. بہت اجر و ثواب ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے کی 10 راتوں میں سے ہر رات کو شب قدر کے برابر قرار دیا ہے. شب قدر کو تو ہم لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر نبی اور بھی کوئی وقت ایسا بتاتے ہیں تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیوں نہیں ہم ان راتوں میں کچھ عبادت کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان راتوں میں جاگ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان راتوں میں نفلیں پڑھ رہے ہیں؟ مغفرت کی دعائیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ صرف ایک ہی رات میں. اس کو بھی نبی نے بیان کیا اور اس کو بھی نبی ہی نے بیان کیا. کیوں نہیں نبی کی بعض باتیں ہم قبول کرتے ہیں اور بعض باتیں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ کچھ باتیں لیتے تھے نبی کی اور کچھ باتیں بھلا دیتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت ہو، تھوڑی ہی صحیح ان راتوں میں بھی عبادت ہونی چاہیے. اس کے دنوں کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے. ہر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر کے روزوں کے برابر قرار دیا ہے. عرفے کے دن کو 10,000 ایام کے برابر قرار دیا گیا ہے. عرفے کے دن میں اللہ تعالیٰ جیسے عرفات میں وقوف کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت سارے عالم کے مسلمانوں کی جب وہ عرفے کا احترام کرتے ہیں تو ان کی بھی بخشش و مغفرت کا ارادہ فرماتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے عام مغفرت کی ہے 9 ذی الحج کو، اس لیے 10 ذی الحج اس مغفرت کی نسبت سے عید کا دن قرار پایا. یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے کیونکہ کل اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی. اس مغفرت کی وجہ سے یہ عید کا دن ہے ہمارا. اس لیے یہ عید کا دن اس وجہ سے، جمعہ عید اس وجہ سے کہ پورے 7 دنوں میں 5 وقتہ نمازوں میں ایک بھی دن غفلت نہیں کی، ایک ٹائم بھی ہم نے غفلت نہیں کی، تو اللہ نے عید عطا فرمائی. اور پھر رمضان شریف کا ایک روزہ بھی ہم نے ترک نہیں کیا، اس کی عبادتوں کو ادا کیا، اس میں نافرمانی سے بچے، تو اللہ تعالیٰ نے عید الفطر عطا فرمائی ایک دن. پھر جب ہم نے عشر ذی الحج کی پوری فضیلت اہمیت کو سمجھا، اس کے دنوں کی قدر کی، اس کی راتوں کی قدر کی، تو عرفے کے دن اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی. تو نحر کا دن 10ویں ذی الحج کو یوم العید بنا دیا اللہ تعالیٰ. یہ خوشی کا دن کیوں؟ ہماری خوشی مغفرت سے جڑی ہوئی ہے، ہماری خوشی مغفرت سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہم عید کے دن اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عید کے دن اللہ کا شکریہ، 5 نمازیں پڑھتے تھے، عید کے دن 6 نمازیں پڑھتے ہیں. جمعے کے دن 5 ہی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک نماز میں خطبہ اضافہ کرتے ہیں، ذکر اضافہ کرتے ہیں، زیادہ ٹائم دیتے ہیں، بڑا دربار میں لگاتے ہیں، بڑا مجمع بن کر اللہ کے سامنے آتے ہیں. بہرحال یہ اظہار تشکر ہے اسی وجہ سے. اس لیے اس کا اہتمام کیجیے. اور دنوں میں چاہے ہمت نہ کر سکیں کوئی بات نہیں، لیکن عرفے کا روزہ تو کوئی مسلمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. صرف حجاج کو سنت یہ ہے کہ وہ عرفے کے دن روزہ نہ رکھیں. اللہ کی رحمت ہے اس واسطے کہ عرفے کے دن دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، بڑا مجاہدے کے ساتھ ایک جگہ جا کر پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روزہ نہ رکھنے سے بہتر قرار دے دیا، اس میں زیادہ اجر رکھا اللہ نے. اور بقیہ مسلمان چونکہ اتنا بڑا مجاہدہ نہیں کر رہے ہیں عرفے کے دن، تو ان کو روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والتي بعدها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا روزہ جو شخص رکھے گا، میں اللہ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہوں اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرمائیں گے، یعنی سیئات کا کفارہ فرمائیں گے. اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کیے بغیر معاف نہیں ہوتے. اس لیے اس کا اہتمام اپنی جگہ پر ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. قربانی جی جان سے اور خوشی سے دینا چاہیے. قربانیوں کے سلسلے میں رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر طرح کی تبلیغیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تبلیغ غیر محققانہ ہوتی ہے. اپنی رائیں، اپنے خیالات، اس کی تبلیغ لوگ شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے تو طرح کی لوگ تبلیغیں شروع کرتے ہیں. اسی وجہ سے
علم دین کسی متعین عالم سے حاصل کرنے کا حکم ہے. یہ غیر متعین نظام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام نہیں ہے. اللہ نے کتاب کے ساتھ پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ جس کی جو سمجھ میں آئے من مانی نہ کرے، بلکہ پیغمبر جو معنی بتا دے اسی کے اوپر چلے اور اسی کے اوپر عمل کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا. تو میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے غیر ذمہ دارانہ جو علم آ رہا ہے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر وہ صحیح نہیں ہے تو بد عملی کے خود ذمہ دار اور خود گناہ گار ہیں، خود ہی گناہ گار ہیں، کیونکہ اللہ نے اس طریقے سے علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ نے فرمایا علم علماء سے باقاعدہ حاصل کرو. علم کتابوں میں ہے اور کتابوں کو علماء سے سمجھو، عقلوں سے نہیں سمجھو. ہر ایک کی عقل اللہ رسول کی باتوں کی گناہ تک نہیں پہنچتی. اس کے لیے اختصاص کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی ضرورت ہے. ایک طویل زمانہ، ایک لمبی مدت کتاب و سنت کے سمجھنے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. تو ابھی ذی الحج شروع ہوا، طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی چوتھے دن بھی دے سکتے ہیں. بعض لوگ یہ بات چلا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جس دن عید ہو جائے بس اسی دن سب مسلمانوں کو عید کر لینا چاہیے. بعض لوگ جو ہیں عرفے کا دن وہاں کے عرفہ سے جوڑ رہے ہیں اور اس دن کو یوم العرفہ قرار دے رہے ہیں. حد یہ ہے کہ ایسی بھی خبریں شہر کے بعض علاقوں سے آئیں گزشتہ سالوں میں کہ انہوں نے یہاں پر عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحج کو قربانیاں کر لی اور عید کی نماز بھی پڑھ لی، کیونکہ سعودی عرب میں ہو گئی تو بس ہم سعودی فالو کرتے ہیں. اس لیے اب کوئی احکام کی رعایت نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے، مسائل کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو جی میں آیا لوگ کر رہے ہیں. یہ خبر گشت کرائی جا رہی ہے کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے، باقی سب پیسے کی بربادی ہے اور باقی سب خراب ہے. یہ بات چلائی جا رہی ہے. اور کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے بھی قربانی دے دی ہے، لہٰذا وہی قربانی کافی ہے، پیسے خراب کرنے کی ضرورت نہیں. غریبوں کی شادیاں کرو، بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. یہ کروڑوں روپے جو خرچ کرتے ہو، یہ اس کا خون بہا بہا کر بہاتے ہو پانی میں، تو یہ پیسے بچاؤ، اچھے کام کرو، اچھے کام کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم. قربانی کے 3 دنوں میں بنی آدم کا کوئی عمل اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں. یہ بھی نہیں فرمایا قربانی کرنے سے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ لوگوں کو گوشت بانٹنے سے، یہ بھی نہیں فرمایا، صرف یہ فرمایا من احراق الدم، یہ خون بہانا ہی اللہ کو پسند. تو جن قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اتنا خون بہانا، یہ جانوروں پہ ظلم، ہم تو مچھر کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے. یہ کون سا دین ہے جو اتنے جانوروں کو بے زبان کاٹ کاٹ کے پھینک دینے کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس پر پابندی لگائی جائے. سپریم کورٹ میں رٹ داخل کی گئی. خیر اسلام پر کون پابندی لگائے گا؟ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں ہم مسلمانوں میں ایسے بد دماغ لوگ موجود ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں، ان باتوں کی تائید کرتے ہیں. مسلمان کہلائے جانے والے ایسے لوگ موجود ہیں. کیوں مسلمان اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمان ایسا کر رہے ہیں؟ بھائی جب مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ میرا مولا اس سے خوش ہوتا ہے تو وہ مولا کو خوش کر رہا ہے، ضائع کہاں کر رہا ہے؟ سب سے قیمتی کام میں، زندگی کے اصل مقصد میں اپنے پیسے کو لگا رہا ہے. اللہ کو خوش کرنے سے بڑا زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس میں وہ اپنی کمائی لگا رہا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یورپ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے اتباع شریعت کی روح سلب کر لے. بس وہ یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنے نبی کی باتوں پر یقین کرنے اور اپنے نبی کے باتوں پہ جی جان سے قربان ہونے کا جو جذبہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، اس کی روح سلب کر لے اور مسلمانوں کو خالی کر دے. بس وہ ایک کھوکھلا ڈھانچہ بن کر رہ جائیں. یہ ڈھانچہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. یہ ڈھانچہ کیا ہے؟ یہ ہندو ہے. یہ ڈھانچہ کیا ہے؟ یہ عیسائیت ہے. یہ ڈھانچہ کیا ہے؟ یہ فلاں ہے. اور اندر سے کچھ بھی نہ ہو، کسی کا دین باقی نہ رہے، سب کے دین ختم ہو جائے. صرف جو ہے یہودی جو چاہتے ہیں وہ باقی رہ جائے دنیا میں. اس لیے میرے دوستو آپ اس سے متاثر نہ ہوں. وہ ایمانی جذبات، وہ روحانی جذبات جو ہمارے سینوں میں باپ داداؤں سے منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ان جذبوں کی امانت صحابہ کے سینوں سے لے کے ہم تک پہنچائی ہے،
اس کو باقی رکھنے اور آگے بڑھانے کی فکر کرو، نہیں تو انہی مسلمانوں کے گھر میں وہ دہریے پیدا ہوں گے جو اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، بلکہ خدا کے وجود کے خلاف آرٹیکلز لکھیں گے اور یہ بڑے بڑے سیمینار کریں گے کہ یہ کوئی دین وین نہیں ہے، یہ سب مولویوں کی پیداوار ہے اور یہ سب غلط باتیں ہمارے گھروں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ جب ہی ہوگا جب کہ آپ اس امانت کو آگے منتقل کیجیے۔ جو دین کے جذبے بڑوں سے ملے ہیں، جو نبی کی محبت بڑوں سے ملی ہے، جو چیزیں اوپر سے یہاں تک آ گئی ہے، ہمارے اسلاف نے حفاظت کر کے پہنچائی ہے، اس کو آگے بڑھاؤ۔ اگر اس کو آگے نہیں بڑھا سکے تو اگلے دنوں میں خود اس امت کے لوگ اس امت کے دشمن بن جائیں گے اور اس امت کے افراد اس دین کو مٹانے پہ کمر بستہ ہو جائیں گے۔ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ وجود میں آئے ہیں، مسلمانوں کے پیٹوں سے پیدا ہو کر اور مسلمانوں کے گھروں میں پرورش پا کر آج دین اسلام کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم غفلت، لاپرواہی، بے حسی کو ختم کریں اور اپنے دلوں کی سختی کو نرمی سے بدلیں۔ اللہ کے رسول کی باتوں کی عزت کرنے والے، اس کا احترام کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔